اللہ کی رضا، اللہ کی رضا سے حالات عالم کا بننا، یہ ہے ترتیب، یہ ہے ترتیب۔ دعوت سے ایمان، ایمان سے اعمال، اعمال سے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا سے حالات کا بننا، دنیا کا بھی اور آخرت کے بھی، یہ ترتیب ہے۔ لیکن یہ کوئی ترتیب نہیں ہے کہ محنت سے مال، مال سے اسباب، اسباب سے دین کی محنت، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے نبیوں کی، کہ ایک آدمی دین پر خرچ کرنے کی وجہ سے اپنی تجارت میں لگنے کو دین سمجھ رہا کہ میں تو تجارت میں کما کے دین پہ خرچ کروں گا، کہ دین تیری تجارت میں تھوڑی موقوف ہے، بلکہ اللہ کا ہر امر، اللہ کا ہر امر تو ننگے ہو کے بھی پورا کر سکتا ہے، اور بغیر تیرے پیٹ میں ایک لقمہ نہ ہو، ایک ٹکڑا نہ ہو تیرے پاس، تو تب بھی اللہ کا امر کو پورا کر سکتا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے دین سیکھنے کی تمنا، اس کی طلب، آ کے بات شروع کی اور دین سیکھنا چاہا، اونٹ بدکا، یہ اونٹ سے گرے صحابی اور گردن ان کی ٹوٹ گئی، کو دین سمجھ رہا کہ میں تو تجارت میں کما کے دین پر خرچ کروں گا، کہ دین تیری تجارت میں تھوڑی موقوف ہے، بلکہ اللہ کا ہر امر تو ننگے ہو کے بھی پورا کر سکتا ہے، اور بغیر تیرے پیٹ میں ایک لقمہ نہ ہو، ایک ٹکڑا نہ ہو تیرے پاس، تو تب بھی اللہ کا امر کو پورا کر سکتا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے دین سیکھنے کی تمنا، اس کی طلب، آ کے بات شروع کی اور دین سیکھنا چاہا، اونٹ بدکا، یہ اونٹ سے گرے صحابی اور گردن ان کی ٹوٹ گئی اور فوراً انتقال فرما گئے۔ صحابہ کرام نے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسے آدمی آئے اور یہ ہوا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اپنی بھوک کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، کہ جی آپ نے اس کی بھوک کو کیسے پہچان لیا؟ اس نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں۔ فرمایا کہ جب اس کی جان نکلی تو جنت کی حوریں اس کے منہ میں لقمے دے رہی تھی، اس سے پہچانا کہ یہ بھوک کی حالت میں طلب علم کے لیے آیا تھا۔ کہ ایمان وہ اندر سے تقاضا کرے گا ہر امر کا، ورنہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس اسباب ہوں گے تو ہم دین سیکھیں گے، کہ نہیں، دین کا سیکھنا اسباب پر موقوف نہیں، بلکہ اسباب کا موافق ہونا دین کی محنت پر موقوف ہے۔ یہ تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہ تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے اوامر کا زندہ کرنا اللہ کے نظام کو موافق بنا دے گا، بشرط یہ کہ یہ دین پر چلنا اسباب کو موافق بنانے کی نیت سے نہ ہو، بلکہ اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کے یقین سے ہو۔ جو دین پر چلیں گے اس لیے کہ ان کے دین سے ان کی دنیا بن جائے، جو دین پر چلیں گے اس لیے کہ ان کے دین سے ان کی دنیا بن جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جو اللہ کے اوامر اللہ کی رضا کے لیے پورے کیے جاتے ہیں، اس سے اللہ راضی ہو کر نظام عالم درست فرماتے ہیں۔ جو اعمال نظام عالم کے لیے کیے جاتے ہیں یا اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ان سے نظام عالم نہیں بدلا کرتا۔ یہ بھی اس میں شرط ہے، کہ عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا سے حالات بنیں گے۔ لیکن جب عبادات اس طرح آ جائیں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ ہو جائے، تو اس کی سارے کے سارے
اس کی ساری محنت اور اس کی ساری عبادت یہ ساری اپنی غرض کے لیے ہو گئی. دیکھو میں اس لیے عرض کر رہا کہ اگر ایمان بنا لیا تو پھر ایمان سے اعمال اندر کا تقاضا بنیں گے. یہ پھر اعمال یہ باہر کے ماحول کو نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ دیکھو ایک دین ہوتا ہے ماحول کا، ایک دین ہوتا ہے حالات کا. دین ماحول کا اور دین حالات کا، اور ایک دین ہوتا ہے ایمان کا. حالات کا دین، ماحول کا دین، ایمان کا دین. حالات کا اور ماحول کا جو دین ہے یہ سچی عرض کر رہا کہ یہ حالات کا اور ماحول کا دین وقتی ہوتا ہے. حالات کا ماحول کا دین وقتی ہوتا ہے. یہاں حالات بگڑے تو یہ دین کی طرف متوجہ ہو گئے، وہاں ماحول دین کا دیکھا تو انہوں نے اللہ کے امر کو پورا کر لیا. تو حالات کا دین، ماحول کا دین، یہ حالات کا دین حالات کے تابع، ماحول کا دین ماحول کے تابع. کہ شادی میں نماز نہیں یاد رہی، کہ شادی کے ماحول میں نماز بھول گیا. خیانت کے ماحول میں خیانت، سچ کے ماحول میں سچ، جھوٹ کے ماحول میں جھوٹ. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ماحول کا دین ہے. ایک دین ہوتا ہے حالات کا. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. اللہ رب العزت نے دین حالات کے دین کی مثال دی ہے. حالات کے دین کی مثال دی ہے کہ جب ان پر حالات تنگ ہو جائیں، یہ بڑے اچھے مزے میں چل رہے تھے، ان کی تجارتیں خوب ترقی کر رہی تھی، ان کی زمینیں خوب اگا رہی تھی، ان کی بارشیں وقت پر، ان کی ہوا کے رخ صحیح، سارا نظام ان کا موافق چل رہا تھا. اس سے کیا ہوا؟ اس میں انہوں نے ناشکری کی، اس میں انہوں نے اللہ کے امر کو توڑا. فرحوا بها. تو یہ اپنے دیکھو میرے دوستو عزیز بزرگوں، اللہ کے عوامل کو اسباب یقین نہ کر کے، دنیا کے عوامل کو اختیار کر کے آدمی کا مطمئن ہونا یہ بڑے خطرے کی بات ہے. کہ جب آدمی کے ہاتھ میں اللہ کے عوامل نہ ہو اور دنیا کے اسباب کو اور دنیا کی شکلوں کو یقین کر رہا ہو اسباب، تو پھر تو اس کو یہ سمجھ لیا کہ میں خطرے میں چل رہا ہوں. تو یہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے لہذا اللہ ہم سے راضی ہیں. ہاں، بہت سے لوگ اللہ کی رضا کا تصور اپنے حالات کی وجہ سے بھی کر لیتے ہیں. اپنی فراخی اور اپنے حالات کے بننے سے اللہ کی رضا کا تصور کر لیتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتے تو یہ کیوں ہوتا. تو یہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ حالات کا دین کہ وقتی ہوتا ہے. حالات کے دین میں خوب رہے گا،
حالات کا دین نماز بھی پڑھوا لے گا، حالات کا دین روزے بھی رکھوا لے گا، حالات کا دین خوب رلا لے گا. فلما انجاہم الی البر، اور جب ہم انہیں لے آویں گے خشکی پر اور سمندر کی موجوں سے ان کو بچا لیں گے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر یہ وہی کریں گے جو پہلے کر رہے تھے. تو دین ایک حالات کا، ایک ماحول کا، ایک ایمان کا. ایمان والا میرے دوستو جو دین ہے، ایمان والی عبادت کامل ہے. ایمان والی عبادت کامل عبادت ہے. ایمان کی عبادت کامل عبادت ہے کہ ایمان یہ اس کو ہر جگہ اللہ کے امر پر چلا لے گا. دیکھو میرے دوستو بزرگوں، ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ نماز پڑھ لینا عبادت ہے. نماز پڑھ لینا صرف عبادت ہے، ہم نے اب تک یہ سمجھا ہوا ہے. حالانکہ عبادت، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت 10 چیزوں کا نام ہے. 10 چیزوں کا نام عبادت ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عبادت، ذکر اور اطاعت یہ تینوں ایک چیز ہیں. یہ تینوں ایک چیز ہیں، ذکر، اطاعت، عبادت. تو ایمان سے عبادت آئے گی اور عبادت کامل آئے گی. عبادت کامل آئے گی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، حالانکہ عبادت ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا جامع لفظ ہے. عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جس میں سے اللہ کا کوئی امر بھی خارج نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت میں 10 چیزیں گنوائی ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت، تجارت، پڑوسیوں کے حقوق، سنتوں کا اہتمام. 10 چیزیں گنوائی ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، تجارت، ذکر، تلاوت، دعوت، تجارت، پڑوسیوں کے حقوق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام. یہ 10 چیزیں گنوائی ہیں پوری. یہ 10 چیزیں گنوائی ہیں. امر بالمعروف، نہی عن المنکر کو عبادت کہا ہے، سنتوں کے اہتمام کو عبادت کہا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو عبادت کہا ہے. کہ عبادت مکمل ہو. اللہ رب العزت فرما رہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کہ پورا داخل ہونا کیا ہے؟ کہ پورا داخل ہونا یہ ہے کہ جس جگہ کا، جس وقت کا، جہاں، جس شعبے کا جو امر ہے وہ پورا ہو. پھر عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت کہتے ہیں کسی کے سامنے جھکنے کو.
عبادت کہتے ہیں کسی کے سامنے جھکنے کو. کس کے سامنے جھک رہے ہو؟ میرے دوستوں بزرگوں،